मुझे साहब बताइएगा कि आप समझते हैं कि तहरीक लब्बैक के साथ जो हुआ इसकी एक बड़ी वजह अदालतों का सुस्त इंसाफ का निज़ाम है, क्योंकि 2014 में जो सानिया माल्टाउन में हुआ था, अगर उसका फैसला टाइमली कर दिया जाता तो आज यही पुलिस अफसरान और यही सारी इंतज़ामिया इतना बड़ा एक्शन लेने से पहले कुछ सोचती। यकीनी बात है, देखिए यही तो सजा जजा का तस्वर भी यही है, अदलिया का कॉन्सेप्ट और क्राइम ये है कि ये मजहबी भले हो लेकिन ये एक सियासी जमात भी है और बाकायदा रजिस्टर्ड सियासी जमात है पाकिस्तान की। आपने जो आपका हमनवा ना हो, अगर आपने उनको गोलियां ही मारनी है तो आपने देखा पहले, इससे पहले मॉडल टाउन साने में भी इन्होंने गोलियां मार के जो है 12 लोगों को मारा और हमला औरत के भी मुंह में गोली मारी गई। और गुल्लू भट्टो ने जो इनके माशाल्लाह जो शरीफ फैमिली के जो गुल्लू भट्ट हैं, उन्होंने गाड़ियों को जिस तरह से स्मैश किया, आपकी कैमरे की आंख ने सारी दुनिया की दिखाया। आज तक किसी को जो है सजा नहीं मिली है। उसमें जो है राना सनाउल्लाह साहब भी थे, उसमें यही चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी मुल्जिम थे, उसमें ये सारे लोग मुल्जिम थे। और इनके घरों के तड़ाक जो है गोलियों की आवाज भी वहां तक आती है। और वो भी एक ताहिरुल कादरी साहब की जमात जो है वो न सिर्फ मजहबी थी बल्कि वो सियासी जमात भी उस वक्त रजिस्टर्ड थी और वो उनको मारा। वहां से इनके जो है हाथ तो इनके खुले हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं, सजाद अली शाह के जो है दीवारें फलांग कर उसकी तख्तियां तोड़ते हैं, उसमें भी जो है ये जाके इनको कुछ नहीं होता है। ये तो बड़े चोजन किस्म के हैं। 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन्होंने निहत्ते बेगुनाह शहरियों को जो सिर्फ ये कहने के लिए एहतजाज कुना थे कि हमें जो है मैंडेट चोराया हुआ डकैती जो मैंडेट पे मारी गई है हमें वापस दिलाया जाए और आइन की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए और कानून की पासदारी की जाए, ये कहते हुए इन्होंने जो है गोलियां मार के हमारे जो है कितने शहीद कर दिए वहां। और वो आज भी हमने इस तरह से कर रखा है जो सेशन अदालत में जो जेर इल्तवा है, जेर तजवीज़ है, जिसमें नंबर 1 मुल्जिम शहबाज शरीफ है और उसके बाद जो है मोहसिन नकवी मुल्जिम है, उसके बाद जो है ये सारे जो है ये आईजी वगैरह और बाकी भी लोग मुल्जिमान है, एजेंसीज के लोग भी मुल्जिमान है उसमें। आखिरी मैं उसमें वकील हूँ, गौहर जो है उसमें मुस्तगीस है, वो भी हमें जो है तिश्नगी है कि काश इंसाफ हो। और अब जो ये जो है सानिया लेटेस्ट हुआ है मुरीद के में, फिर मुरीद के में जो है जिस तरीके से स्ट्रैफिंग की गई है और जिस तरह से गोलियां मारी गई हैं और जिस तरह से शहीद किया गया है, जिस तरह से एहतजाज को कुचलने की कोशिश की गई है, ये रियासती जबल्लत जो है ये कब तक मुझे नहीं समझ आती है कि क्यों ये एहतजाज को जो है ये गैर आईनी और गैर कानूनी और ये एक रियासती जबर के जरिए उसको क्रश करना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। तो ये एक इनका वतीरा बन चुका है। लेकिन ये एक तो इंतहाई गैर मुनासिब है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और बजाय इसके कि गुफ्तो शुनीद के साथ आप बातचीत करें और जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाए, ये कितनी शर्मनाक बात है कि हमारा जो है 60, 70, 80 हजार जो है लुकमा अजल हुआ है फलस्तीनी बच्चों को, उसमें से आधे से ज्यादा बच्चे हैं जिनको मारा गया है और अस्पताल तक नहीं छोड़े गए और उनको जो है जिस तरह फाका कशी उन पर की गई है और जिस तरह से हमारा फ्लोटेला जो दुनिया से सारे पुरअमन तरीके से वो अपना वो तरसील लेकर गए थे खुराक की या अद्वियात की लेकर गए थे, जिसमें हमारा एक सेनेटर मुश्ताक भी मौजूद था, उनको भी जो है ये इसराइल नंगी जारियत करते हुए उठाकर ले गए और दुनिया सारी में एहतजाज हुआ। लेकिन हम एहतजाज नहीं कर सकते, पाकिस्तान का जो है एहतजाज नहीं हो सकता है, इसलिए कि फील्ड मार्शल कहते हुए जो है वो नहीं थकता डोनाल्ड ट्रंप, और ये गुलामी कर रहा है शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल की। ये सीधा सीधा लगा दो भाई मार्शल लॉ, फिर क्यों तकल्लुफ किया हुआ है। एक लिबादा ओढ़ा हुआ है जमहूरियत का, एक लिबादा ओढ़ा हुआ है आइन का। 26वीं तरमीम के जरिए आइन को तो वैसे आपने दफन कर दिया है। एक ही उम्मीद होती थी कि गैर जानिबदार जो अदलिया होगी जो इंसाफ फराहम करेगी, उसको भी आपने दफन कर दिया।
تو اب آپ سیدھا آپ سامنے آ جائیں. احتجاج آپ نہیں کرنے دیتے. پیکا کے ذریعے سے آپ نے جو ہے میڈیا ساری کا گلا دبا کے ان کو جو ہے کہا کہ اتنا سال آپ کو سزا ہوگی اور اتنے لاکھ آپ کو جرمانہ ہوگا اگر آپ ہماری ہم نوائی نہیں کریں گے. یعنی آپ ان کی مرضی کی خبریں چلائیں اور ان کی جو ہے ترانے بجائیں اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بجائیں تو وہ مثبت خبر ہے, تب تو آپ کو شاباش ہے, تب تو آپ کو اجازت بھی ہے. اور اگر آپ تنقید کریں گے کہ بھائی پاکستانی شہریوں کے آپ محافظ ہو, پاکستانی شہریوں کے حقوق پر ڈاکہ مارنے کے لیے آپ کو نہیں بٹھایا, آپ جو ہے سرحدوں کے محافظ ہو, آپ حکمرانی کا حق نہیں رکھتے ہو, لیکن یہاں تو محکوم بنا دیا ہے عوام کو. جو ریاست ہے عوام ہے اور یہاں ریاست وردی والا بنا ہوا ہے. او بھائی ریاست تو عوام ہے 25 کروڑ کی. آپ ذرا آرٹیکل 7 تو پڑھیے گا, آرٹیکل 5 تو پڑھیں, اس میں ریاست عوام ہے اور وفاداری جو ہے وہ عوام کے ساتھ جو ہے ہر آدمی پر, چاہے وہ آرمی چیف ہو چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو, اس پر واجب اور لازم ہے. اور آئین کی پاسداری جو ہے اس پر وہ بھی لازم ہے اسی طرح آرٹیکل 5 کے مطابق. تو آپ آئین سے بھی ماورا آپ سمجھتے ہو کہ آپ ریاست ہو اور ہم جو ہے عوام کیڑے مکوڑے غلام ہیں. او بھائی صاحب اگر یہی ہوتا تو قائد اعظم کی روح تڑپ رہی ہوگی, آج علامہ اقبال کی روح تڑپ رہی ہوگی, اور جو خالق آئین ہے ذوالفقار علی بھٹو اس کی بھی روح تڑپ رہی ہوگی کہ میرے نواسے نے یہ کیا کیا ہے اس آئین کے ساتھ, جو بگاڑ کیا ہے, کھلواڑ کیا ہے. دیکھیں جب ہم نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے ملک کو نقصان پہنچا ہے. ہم 1971 کے سانحے سے کوئی سبق نہیں سیکھے. جس کو عوام نے ہیوی مینڈیٹ دے کے جتایا تھا ہم نے اس کو اقتدار نہ دیا, اور یہ وہ مجیب الرحمان تھا جو محترمہ فاطمہ جناح کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا. یہ وہ مشرقی پاکستان تھا جہاں سے مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ کی شروعات ہوئی تھی. یہ وہ بنگال ہے جہاں سے ہمارے جو ہے جا کے لیجسلیٹرز جیتے تھے, مسلم لیگ نون کے امیدوار جیتے تھے وہاں سے. یہاں تو پنجاب میں تو 1945 تک یونینسٹ کی حکومت تھی جو کانگریس کے ہم نوا تھے. تو ہم نے انہی کو غدار قرار دے دیا جنہوں نے پاکستان کے خالق ہیں, جو پاکستان کی آبادی بھی آدھی سے زیادہ ان کے پاس تھی. ہم نے ان کو جو ہے اقتدار دینے سے انکار کر دیا, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بڑی جبلت کے ساتھ یہ کہتا تھا, یہ جو یحییٰ خان ہے کہ میں یہ کیڑے مکوڑے ہیں بنگالی, ان کو میں سمندر میں پھینکوں گا, مجھے بنگال کی سرزمین چاہیے, یہ بنگالی نہیں چاہیے. اور پھر کیا اس ایٹیٹیوڈ, اس طرز عمل سے, اس طرز تکلم کے ساتھ آپ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے ملک قائم و دائم رہے گا؟ ابھی آپ اگر بلوچستان میں چلے جائیں تو آپ یقین کریں کہ چھاونی سے باہر یہ وردی میں نہیں جا سکتا آپ کا فوجی, پاکستانی فوجی جو ہے چھاونی سے باہر وردی میں نہیں جا سکتا. یہ ہے ہمارا آدھا پاکستان جو اس وقت موجودہ پاکستان ہے, یہ بلوچستان کا عالم ہے. اور اگر خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو اب ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ لی ہے. او بھائی افغان ہمارے بھائی ہیں, وہ مسلمان ہیں, وہ ان کو 40-45 سال سے آپ نے پناہ دے رکھی ہے, ان کے یہاں بچے پیدا ہوئے, ان کی اولادیں یہاں پیدا ہوئیں, وہ انہوں نے آپ نے ان کو دھکا دے کے جو ہے اس طریقے سے اٹھا کے باہر پھینک رہے ہو, تو وہ کیا آپ کو خیال ہے کہ وہ تو دوبارہ پھر بیچارے بے کس اور لاغر اور مہاجر ہو گئے پھر, تو پھر آپ کہتے ہو کہ بات چیت نہ کریں. اور مودی سے تو بات چیت کرنے کو تیار ہو, انڈیا سے تو بات چیت کرنے کو تیار ہو, آپ بدترین اپنے دشمن سے تو بات کرنے کو تیار ہو. نہیں بات کرنی تو عمران خان کے ساتھ نہیں بات کرنی, اس لیے کہ وہ پاکستان کے عوام کا حد العزیز ہے, دلوں کی دھڑکن ہے, وہ اس سے بھی بات نہیں کرنی ہے. اور ہم نے نہیں بات کرنی ہے تو ہم نے جو ہے اپنے افغان بھائیوں سے بھی بات نہیں کرنی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر جس طریقے سے کل جس شان سے وہ بنا ہے, سہیل آفریدی بنا ہے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ کو مبارک ہو پاکستان کو, اور پاکستان افغانستان کے عوام کو مبارک ہو جس زوردار طریقے سے بنا ہے. اور جس شرمناک اور بے حیائی سے اس وقت وہاں گورنر صاحب نے جو ہے وہ اس کو ابسٹرکٹ کیا. میں خود گورنر رہا ہوں, گورنر کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ نے کر دیا
اس کے بعد جب دوبارہ آئی ہے اس کا استعفیٰ آپ روک ہی نہیں سکتے قانونی طور پر, آئینی طور پر آپ اس کو مسترد کر ہی نہیں سکتے. یعنی باقی ساری دنیا تو جانتی ہے کہ اس نے استعفیٰ دیا ہے, وہ خود بھی مانگے دخل کہہ رہا ہے کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے, اور گورنر صاحب لکھتے ہیں آپ کے دستخط نہیں ملتے, آپ کی خطابت نہیں ملتی, آپ کی کتابت نہیں ملتی ہے. شرم کرو, ڈوب مرو شرم سے. اگر آپ نے جو ہے الیکشن کمیشن کو اپنی باندی اور لونڈی بنا کر اور آپ نے جو ہے اس سے کہلوا دیا کہ یہ آزاد متصور ہوں گے سارے, اور پھر آپ نے کہا کہ منڈی لگائیں گے, تو وہ غیور افغانی جو ہے ہمارا جو بلوچی ہے, بلوچستان کا سوری خیبر پختونخوا کا جو غیور ایم پی اے ہے, ایک بھی نہیں ٹوٹا ہے. اس کے باوجود کہ انہوں نے یہ بے ایمانی کروائی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ ان کو آزاد بکھیر کر پھینک دیا, لیکن ایک نے اپنی ضمیر فروشی نہیں کی ہے, ایک کو بھی یہ خرید نہیں سکتے ہیں. 115 میں سے مائنڈ یو یہ 30 جو تھے مخصوص نشستوں والے, کیونکہ 145 کا کل ہاؤس ہے اور اس میں سے 30 وہ مخصوص نشستیں ہوتی ہیں, 115 ہیں, جو 115 میں سے 90 ہمارے ہیں, باقی آپ گن لیں. اور وہ 30 ہمارے جو مخصوص تھے وہ بھی اٹھا کے بندر بانٹ کر کے ان کو دے دیے, مخالفوں کو دے دیے. اس کے باوجود وہ قریب بھی نہیں آتے تھے اور پھر بائیکاٹ کیا. تو بائیکاٹ کرنے سے آپ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ ذرا عوام اپنی کو ان کا دلوں کی دھڑکن دیکھیں. اور میں سمجھتا ہوں سہیل آفریدی چونکہ خود ایک ٹرائبل بیلٹ سے ہے, خود وہ جتنا احساس ان کا سمجھ سکتا ہے, جتنا دکھ درد سمجھ سکتا ہے, جتنا ان کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے, جتنا وہ پیار محبت اس میں بڑھا سکتا ہے. ہم پاکستان کے محافظ ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کو آنچ نہیں آنے دیں گے. خدا را ہوش کے ناخن لو فیلڈ مارشل, ہوش کے ناخن لو. یہ جبلت اور جنگ جوئی سے یہ کام نہیں چلتا, نہ گولیاں برسانے سے آپ عوام پر جو ہے راج کر سکتے ہو. عوام کے دلوں پر راج کرنے کے لیے آپ کو پیار اور محبت اور آپ کو جو ہے چاہیے کہ آپ پر جو ہے اعتماد کیا جائے. اعتماد کا فقدان جہاں ہو جاتا ہے وہاں جو ہے بکھر جاتا ہے, شیرازہ بکھر جاتا ہے. اور یہ اعتماد کا رشتہ جو ہے 8 فروری میں لوگوں نے بانگ دول عمران خان کے حق میں اپنا ورڈکٹ دے کے 2/3 عمران خان کو دیا ہے. آج اگر وزیر اعظم ہے قانونی آئینی طور پر اخلاقی طور پر تو عمران خان ہی ہے, بھلے جیل میں ہی کیوں نہ ہو. اب آپ جتنی جلدی اس بات کو تسلیم کر لیں اتنا ہی پاکستان کے لیے بہتر ہے, اتنا ہی پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہے, کیونکہ پاکستان کی عوام پھر یکجا ہو کر پاکستان کی ترقیوں کی طرف دیکھے گی. اور میں اس کی بار دیگر یہ جو ہمارا ادھر جو آپریشن ہے, خدا را اس کو جتنی جلدی بند کریں تو بہتر ہے. گفت و شنید سے اس کو ٹیکل کریں. پاکستانی کا خون بہانا, پاکستانی ایک کا بھی خون بہانا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک بندے کا قتل بھی انسانیت کا قتل ہے. تو خدا را ایسے نہ کریں کہ غیظ و غضب عوام کا جو ہے اسی طرح اٹھے کہ نیپال میں آپ کے حکمرانوں کو ایئر لفٹ کر کے جانا پڑا, اور بنگلہ دیش میں جبلت کرنے والی جو تھی حکمران حسینہ واجد, آج اس کو دنیا میں کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے. جب عوام اٹھتے ہیں تو پھر یہ جو فسائیت ہے وہ اس طرح سے بھاگتی ہے کہ پھر اس کو جو ہے راستہ کوئی نہیں ملتا ہے, دنیا میں پناہ کوئی دینے والا نہیں ہوتا ہے. سب بتائیے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک کے ساتھ جو ہوا اس کی ایک بڑی وجہ عدالتوں کا سست انصاف کا نظام ہے, کیونکہ 2014 میں جو ثانیہ مالٹن میں ہوا تھا اگر اس کا فیصلہ ٹائملی کر دیا جاتا تو آج یہی پولیس افسران اور یہی ساری انتظامیہ اتنا بڑا ایکشن لینے سے پہلے کچھ سوچتی. یقینی بات ہے, دیکھیں یہی تو سزا جزا کا تصور بھی یہی ہے, عدلیہ کا کانسیپٹ اور کرائم اینڈ پنشمنٹ کا تصور ہی یہی ہے. جب آپ مجرم کو سزا دیں گے تو اس سے جو ہے باقی لوگ مانے ہو جائیں گے. جس طرح آپ نے کہا آج اگر ماڈل ٹاؤن کے سانے میں شہباز شریف کو سزا دی جاتی, رانا ثناء اللہ کو سزا دی جاتی, اس وقت کے آئی جی کو سزا دی جاتی, اس وقت کے پولیس آپریشن کرنے والوں کو اگر سزائے موت دی جاتی یا عمر قید سزا دی جاتی تو آج کوئی بھی نہ کھڑا ہوتا, آج کوئی پولیس والا جو ہے اس طرح سے جو ہے گولی نہ برساتا اور نہتے شہریوں کو اور پرامن بے گناہ شہریوں پر نہ کرتا. اسی سے منسلک سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی
बैंक के खिलाफ इसी किस्म का ऑपरेशन हुआ था, अभी हुआ, इसमें और उसमें क्या फर्क? उसमें कोई ऐसी ऑपरेशनल नहीं हुई थी, और उसमें भी अगर आपने देखा हो तो उसमें भी माफ कीजिएगा एस्टैब्लिशमेंट ही आगे आगे थी, उसमें भी जनरल फैज ने पैसे बांटे थे, उसमें भी ये बाजवा था, उसमें भी अगर आप तारीख को इतना मसख ना करें, इन्होंने हुकूमतें जरूर दी हैं, इक़्तिदार नहीं दिया। ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट का माशाल्लाह ये जब से पाकिस्तान बना है यही वतीरा है। बेनजीर को हुकूमत जरूर मिली थी, इख्तियार नहीं था, आपको पता ही है इक़्तिदार किसके हाथ में था। नवाज शरीफ को हुकूमत जरूर मिली थी, इक़्तिदार नहीं मिला था, आपको पता है किसके हाथ में इक़्तिदार था। और इमरान खान को भी जिस तरीके से इन्होंने जो है अपने मन मानी की थी वो भी आपके सामने है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इनका है राजा सिकंदर, और इसी तरह जब जो नैब का चेयरमैन था वो भी उन्हीं का था। मैंने खुद इमरान खान से पूछा, मैंने कहा तेरा ये जो स्लोगन था कि मैं चोर डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा और मैं लूटा हुआ पाकिस्तान का पैसा वापस लेके आऊंगा, इसको तो पूरा कर देता। उसने कहा मैं तो बिल्कुल मुसम्मम इरादा रखता था, लेकिन जब बाजवे ने जाके लंदन में नवाज शरीफ के साथ वो मुआहदा किया था अपनी एक्सटेंशन के लिए, तो वापस आकर इसने जो है सारा बेड़ा गर्क करके तो इसने उनको जो है बिठा दिया था जो